بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے شہریار آفریدی نے ایک ایسی بات کہی ہے کہ کسی جیتے جاگتے زندہ معاشرے میں کہی جاتی تو بھونچال آ چکا ہوتا۔ ان کے الفاظ یہ ہیں: مجھے گرفتار کر کے پیغام بھجوایا گیا کہ تمہاری بیٹی 14-15 برس کی ہو گئی ہے۔ اگر شیر افضل اس رات میرے خاندان کی حفاظت نہ کرتے تو میری آنے والی 7 نسلیں بھی مجھے معاف نہ کرتیں۔ آپ لوگ جس حد تک جا رہے ہیں وہ بہت خطرناک ہے، واپس آ جائیں۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ گریٹر اسرائیل پہ بات کروں گا، وہ نوٹس تو سارے بنا رکھے ہیں، لیکن یہ کہ ایک ہنگامی صورتحال ہے، کہیں جانا ہے اس تیمارداری کے لیے اور اس کو ملتوی نہیں کیا جا سکتا۔ تو دوسرے یہ کہ صورتحال خطرناک ہے ملک میں اس لحاظ سے کہ حکومت پیچھے ہٹ گئی ہے مذاکرات سے۔ مذاکرات کے لیے التجا کرتے کرتے تھک گئے، 6 مہینے سال بھر سے التجا کر رہے، 2 سال سے التجا کر رہے تھے، لیکن اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ناک رگڑی جائے پی ٹی آئی کی، اور ظاہر ہے پی ٹی آئی اپنی ناک رگڑنے نہیں دے گی۔ عمران خان سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ قومی حکومت پر راضی ہو جائیں۔ ظاہر ہے کہ وہ نہیں راضی ہوں گے، اور نہیں ہوئے، مطلب اطلاع ہے، خبر ہے، کوئی اپنا تجزیہ نہیں ہے۔ وہ نگران حکومت کے تحت فوری انتخابات چاہتے ہیں۔ اور ادھر فرماتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، ہم اس وقت مذاکرات کی بات کر رہے تھے جب کہا جاتا تھا میں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ قومی اسمبلی میں انہوں نے کہا اگر آپ نے کمیٹی بنائی ہے تو حکومت کو کم از کم پیغام تو دیں، درخواست لکھ کر دیں رانا ثناء اللہ کو، درخواست عمران خان صاحب کو، اس آدمی کو جو 25-30 ہزار ووٹوں سے ہار گیا، اس کو درخواست لکھ کر دیں، اور محسن نقوی کو درخواست لکھ کر دیں جو کونسلر منتخب نہیں ہو سکتا، اور خواجہ اعظم کو درخواست لکھ کے دیں۔ انہوں نے بھی یہ ارشاد کیا ہے جو ایک گھریلو خاتون سے جس کا ایک دن کا سیاسی تجربہ نہیں تھا کم از کم 50,000 ووٹوں سے ہارے، اور نواز شریف کو درخواست لکھ کے دیں جو جیل میں پڑی ہوئی کینسر کی 78 سالہ مریضہ سے ہار گئے، کم از کم 45,000 ووٹوں سے ہار گئے، اور مریم نواز کو درخواست لکھ کے دیں جو مہر شرافت کے نام کے اس آدمی سے ہار گئیں جس کا نام ہی کسی نے نہیں سنا تھا، اور خرم دستگیر کو درخواست لکھ کے دیں جو اس شخص سے ہار گئے جو خود وہ کہتے ہیں اس نے انتخابی مہم ہی نہیں چلائی، اور شہباز شریف کو درخواست لکھ کے دیں جو اپنے فارم 45 اپلوڈ ہی نہیں کر سکتے۔ ڈرے ہوئے ہیں۔ ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟ حالانکہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا شدید دباؤ آئے گا۔ ڈرے ہوئے اس لیے ہیں کہ وہ کیا اس کا نام ہے، نام مجھے یاد رہتے نہیں ہیں، وہ اس کے چلیے ابھی بتاتا ہوں، وہ اپنا ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر جو ہیں، جو ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ بھی رہے ہیں اور ان کے اسٹریٹجک کمیونیکیشن کے مشیر بھی ہیں، انہوں نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ علیمہ خان کہتی ہیں کہ عمران خان نے اپنا موقف وکلاء اور میڈیا کے سامنے رکھ دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پچھلے 2.5 سال میں ان کے حریفوں کا ایک ہی چیز پہ انحصار تھا، ایک ہی منصوبہ تھا، وہ یہ کہ لندن پلان کے تحت پی ٹی آئی کو مکمل طور پہ کرش کر دیا جائے۔ کرش تو نہیں کر سکتے، کوئی صورت ہی نہیں، جو کچھ بھی کرنا تھا کر کے دیکھ لیا، اور یہ کہ انہوں نے آخری موقع دیا ہے۔ اس کے بعد علیمہ خان نے جو بات کی میں اس پہ آخر میں تبصرہ کرتا ہوں، میں اسے متفق نہیں ہوں، میرا خیال ہے کہ وہ دانائی کی بات نہیں ہے۔ وزیر خزانہ صاحب نے ارشاد فرمایا ہے، ایک تو ہماری قسمت میں ایسے وزیر خزانہ لکھے ہوئے ہیں جو معیشت کا ادراک ہی نہیں، جن کو پتہ ہی نہیں معیشت کیا ہوتی ہے۔ بینکر کو کیا پتہ معیشت کیا ہوتی ہے؟ بینک 2 + 2 4 جانتا ہے۔ کبھی شوکت عزیز آ جاتے ہیں، کبھی کوئی اور بینکر آ جاتا ہے، کبھی کوئی اور بینکر آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ سیاسی مظاہروں سے روزانہ 190 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ اس پر سعید احمد صاحب ہیں جو کہا جاتا ہے کہ IMF کے سابق مشیر بھی رہے ہیں، بہرحال ایک ماہر معیشت ہیں، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا، اس میں انہوں نے کہا ہے 2 اہم حقائق کو وزیر خزانہ نے نظر انداز کیا ہے۔ ایک یہ کہ نقصان صرف مظاہروں سے نہیں ہوتا، حکومتی اقدامات سے ہوا ہے، خاص طور پر سخت گیر
رد عمل جس میں سڑکوں اور موٹر ویز کو بند کرنا تھا، انٹرنیٹ کی معطلی تھی، مظاہرین پر ظالمانہ کریک ڈاؤن تھا، اور ان اقدامات نے ملک کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ دوسرا موجودہ سیاسی عدم استحکام ہے جو عمران خان کی حکومت ختم کرنے سے پیدا ہوا۔ اس وقت جو شرح ترقی تھی وہ 6% تھی، جو اب 0.27% ہے۔ 2022-23 میں سیاسی بے یقینی سے اور عدم استحکام سے $36 ارب کا نقصان ہوا ہے، اور جو بات انہوں نے منشن نہیں کی، اس سے پہلے $150 بلین کا نقصان ہوا اپنا اسے دہشت گردی سے۔ قومی معیشت انہوں نے لکھا ہے کہ $375 بلین سے سمٹ کر $339 بلین رہ گئی ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر کم ہوتے ہوتے میرا خیال ہے $20 بلین تھے جب عمران خان گئے ہیں، ہو سکتا ہے ذرا سا فرق ہو، $4.4 بلین رہ گئے۔ 2022 سے سیاسی خلل کی وجہ سے جو خسارہ ہوا ہے وہ $42 بلین ہے۔ اب دیکھیے، جیسا کہ عرض کیا، عمران خان کے سیاسی آخری دور میں، بیچ میں تو کرونا آ گیا، شروع میں تو زر مبادلہ کے ذخائر اتنے کم رہ گئے تھے کہ ڈیفالٹ کا خطرہ تھا۔ عمران خان کے دور میں دور دور تک ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ تھا، کہ کوئی نام نہیں لیتا تھا۔ مہنگائی تھی 12%، اور اس میں ہم لوگ شور مچاتے تھے، چیختے تھے اور سخت تنقید کرتے تھے۔ شہباز شریف صاحب تشریف لائے، مہنگائی کی شرح ہو گئی افراط زر کی 30%، 30 سے 40%۔ 3 سال میں اگر آپ کے پاس $100 تھے تو وہ $25 رہ گئے، $30 رہ گئے، اور کاروبار تباہ ہو گیا۔ اور منی لانڈرنگ اس زور شور سے، شہباز شریف صاحب خود منی لانڈرنگ کرتے تھے، اس دن بھی ان کے خلاف فرد جرم عائد ہونی تھی منی لانڈرنگ کی، اور اس کے سارے گواہ تمام ثبوت موجود تھے جس دن انہیں وزیر اعظم بنایا گیا۔ نواز شریف صاحب منی لانڈرنگ کرتے تھے، شہباز شریف کی اولاد منی لانڈرنگ کرتی تھی، زرداری صاحب منی لانڈرنگ کرتے تھے، تو نیچے لوگ کیوں نہ کرتے؟ جب حکمران اپنا پیسہ ملک سے باہر بھیج رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان میں پیسہ محفوظ نہیں ہے۔ اور $10 بلین منیمم منی لانڈرنگ ہو رہی تھی، تو فوج نے مداخلت کی۔ منی چینجرز کو پہ دباؤ کس نے ڈالا؟ ورنہ تو ڈالر ہوتے تھے 400-500 پہ پہنچ جاتا۔ وہ تو فوج نے مداخلت کی، عسکری قیادت نے مداخلت کی، انہوں نے مدد کی۔ شہباز شریف کو تو اپنے پیسے بنانے کے سوا کوئی کام نہیں، اور ان کے اولاد کو، اور نواز شریف کو، اور زرداری کو، اور ان کی ہمشیرہ محترمہ کو، اور اس سارے تمام لوگوں کو کاروبار کا یہاں خاک ہوتا۔ عمران خان کے دور میں ٹیکسٹائل کے لیے مزدوروں کی کمی تھی۔ سب سے بڑا سیکٹر جو زر مبادلہ کماتا ہے، سب سے بڑی انڈسٹری وہ ہے ٹیکسٹائل۔ مزدور کم ہو گئے تھے، مشینری پر ٹیکس برائے نام رہ گئے تھے یا ختم کر دیے گئے تھے، نئی مشینری آ رہی تھی اور پھل پھول رہی تھی، اور ٹیکسٹائل انڈسٹری اگر پھلتی پھولتی تو ظاہر ہے کہ زر مبادلہ پاکستان کی ہوم ٹیکسٹائل جو ہے وہ ساری دنیا میں مسلمہ طور پر بہت اچھی انڈسٹریز میں سمجھی جاتی ہے۔ اور وہ مطالبہ کر رہے تھے ٹیکسٹائل انڈسٹریز والے کہ ہمیں یہاں انسٹیٹیوٹ بنا کے دیں، ورکر ٹرینڈ ہو ہمارے پاس۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب پرانے لوہے کے بھاؤ مشینری بک رہی ہے، اور کان پہ جوں نہیں ریکھتی شہباز شریف کی اور نواز شریف کی اور زرداری صاحب کی۔ اور پرائم منسٹر ہاؤس کا بجٹ بڑھ گیا ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس کا بجٹ بڑھ گیا ہے، کاروں کی تعداد کم نہیں کی جا رہی۔ 90 کاریں ہیں سرکاری برطانیہ میں، پاکستان میں کتنی ہیں؟ کم از کم 90,000 تو ہوں گی۔ کہیں کوئی بچت نہیں کی جا رہی ہے۔ لاہور کے بیوروکریٹس کے لیے شاندار گھر بنائے جا رہے ہیں، گاڑیاں تقسیم کی جا رہی ہیں۔ پنجاب اسمبلی کے ارکان اسمبلی کی تنخواہوں میں اتنا اضافہ ہوا ہے کہ میں پڑھتا ہوں مجھے یقین ہی نہیں آتا، اتنا اضافہ۔ میں 1971 سے پنجاب اسمبلی کور کر رہا ہوں، اس کے بعد نیشنل اسمبلی بھی کبھی کبھار جانا ہوا، لیکن پنجاب اسمبلی میں تو میری ڈیوٹی تھی۔ اتنا اضافہ کبھی تاریخ میں نہیں ہوا۔ بھائی ایک طرف ایک ڈالر کو ہم رو رہے ہیں، دوسری طرف آپ پیسہ لٹا رہے ہیں۔ نواز شریف کینسر ہاسپٹل بنے گا، 2 کینسر ہاسپٹل ہیں لاہور میں، تیسرا لاہور میں کس لیے بن رہا ہے؟ ملتان میں بنائیں، گجرات میں بنائیں، فیصل آباد میں بنائیں، کہیں بنائیں۔
نام و نمود سے اور اپنی سیاسی ترجیحات. 12 ارب روپے سالانہ اورنج ٹرین کا سود ہم ادا کرتے ہیں، اصل رقم اس کے علاوہ ہے. میٹرو میں اسی طرح خسارہ ہے. ہر وہ کام جو اس خاندان نے کیا، سندھ میں خاکرو بھرتے نہیں ہو سکتا رشوت کے بغیر. 35% اسحاق خاقوانی، جہانگیر ترین، پرویز خٹک، ان میں سے کوئی آدمی اس بات کی تردید کرے کہ یہ گئے 1914 تھا غالباً، بہرحال حکومت پختونخوا میں تھی ان کی، یہ وہاں کے چیف سیکرٹری سے ملے اور اس سے پوچھا کیا حال ہے. اس نے کہا سادہ فارمولہ ہے، جو بھی بجٹ بنتا ہے مثلا 10 ارب روپے کا کسی سڑک کا بجٹ بنا، 35% پہلے رکھ لیے جاتے ہیں، بعد میں حسب توفیق. اور بھی کوئی لوٹ مار کی حد نہیں ہے. ایوری بڈی نوز یہی بلوچستان کا حال ہے. یہ نہیں ہے کہ پختونخوا میں رشوتستانی نہیں ہے. جہاں علی امین گنڈا پور ہو وہاں آپ سمجھتے ہیں صاف ستھری حکومت ہوگی، یہ نہیں میں کہہ رہا. لیکن عمران خان کوشش تو کرتے تھے. انہوں نے کیا کوشش کی؟ وہ مجید نظامی مرحوم نے ایک دفعہ مجھے بتایا، اور لوگ بھی تھے موجود، ان سب کے نام بھی اگر وہ تردید کرے تو میں بتا دوں گا. وہ ملک قرض اتارو ملک سنوارو اسکیم میں 1 کروڑ روپے کا چیک دیا تھا. نظامی صاحب نے نہایت رنج کے ساتھ کہا، 6-7 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، کہ وہ چیک پر کسی اور کے دستخط ہے، 5 روپے چندہ دینے کی توفیق نہیں ہے. اور ہسپتال کس لیے بنا رہے ہیں؟ عمران خان سے اچھا ہسپتال بنائیں گے. تم لوگ عمران خان سے اچھا ہسپتال بناؤ گے. کبھی کوئی ڈھنگ کا کام تم نے کیا اپنی ساری زندگی میں؟ عمران خان کہتے ہیں پیوٹن کے ساتھ 3 گھنٹے کے مذاکرات میں نے ان سے تفصیل بھی پوچھی، اور بھی باتیں آپ سرچ کر سکتا ہوں اس کی. یہ طے پا گیا تھا کہ انڈیا کی طرح 30% کم قیمت پہ، 30% کم پہ وہ پٹرول دیں گے، ڈیزل دیں گے. اور اگر وہ اس پہ آمادہ تھے تو گندم کی خریداری میں بھی بات ہو سکتی تھی، اور چیزوں میں تعاون کے ایک نئے دور کا آغاز ہو سکتا تھا. اور وہ خود گئے تھے، وہ جنرل باجوہ سمیت ISI کے چیف سمیت ہر ایک سے مشورہ کر کے گئے تھے. اس صبح مذاکرات سے پہلے انہوں نے ایک بار پھر ٹیلی فون کیا، کیونکہ جنگ اتفاقاً اس دن شروع ہو گئی تھی. جنگ کا تو پہلے سے پلان بنا ہوتا ہے، وہ ملتوی تو نہیں ہو سکتی. دا مومنٹ آپ نے فیصلہ کہ جس لمحے جنگ شروع کرنی اسی لمحے شروع کی جائے گی. اور روسیوں کی مجبوری تھی وہ جنگ شروع کرنا. ہم اس کے لیے روس کو اتنا قصوروار قرار نہیں دے سکتے. وہاں میزائل گاڑ دیے جا کے یوکرین میں، تو اگر اس کی سرحد پہ میزائل گاڑ دیے جائیں، اور وہ اپنا اس سے پہلے اب جو موجودہ صدر ہیں، کیا نام ہے، اس سے پہلے جو آدمی تھا، $5 کروڑ جو ہیں وہ 5 بلین ڈالر خرچ کیے. جو بائیڈن اس وقت نائب صدر تھے، اور CIA نے $5 بلین اس کو ہٹانے کے لیے، کہ وہ روس مخالف نہیں تھا، اس کو چاروں طرف سے گھیرا جا رہا تھا. وہ تو ایک الگ بحث ہے. اگر 30% کم پہ تیل ملتا، پیٹرول اور ڈیزل، کتنی بچت ہوتی؟ میرے پاس ڈیٹا نہیں ہے، میرا خیال $3-4 بلین تو بچت. $3-4 بلین بھیک مانگتے ہیں آپ اس کے لیے. اور حال یہ ہے PIA کو پرائیویٹائز کر نہیں سکتے. 70-80 ارب روپے سالانہ کا نقصان. ریلوے کی مال گاڑیاں چلا نہیں سکتے، جس سے زیادہ سے زیادہ 8-9 مہینے میں خسارہ ختم ہو سکتا ہے. میں ابھی آیا ٹرین میں 3 دن پہلے، اور وہ مجھے اس نے کہا، آدمی نے، کہ وہ میرے پاس اکانومی کا ٹکٹ تھا اور بیٹھ گیا میں جا کے اسی میں. انہوں نے کہا اپ گریڈ کر دیں گے. وہ میرے پاس آیا تو اس نے کہا سر آپ کو کیا ضرورت ہے اپ گریڈ کر، سر آپ کو کیا ضرورت ہے. میں نے کہا خدا کا خوف کرو یار. یہ کرپشن کا عالم ہے. ریلوے کی ڈائننگ کار تو اب نہیں ہوتی، وہ ڈبوں میں کھانا بھیجتے ہیں. سارے اپنا ریلوے کے افسر مفت کھانا کھاتے ہیں، مفت چائے پیتے ہیں، ان کے مہمان مفت کھانا کھاتے ہیں، مفت چائے پیتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں. ریلوے کے چیئرمین کا ایک کام ہے، سویرے اٹھتا ہے 6-7-8 افسروں کی بے عزتی کرتا ہے. FBR کا چیف کیا کر رہا ہے؟ کتنا خسارہ ہوا ہے، ٹارگٹ سے کتنا پیچھے ہیں. اپنے فیوریٹس کو لگانا ہے، ملک جائے بھاڑ میں، رتی برابر پرواہ نہیں ہے. میں تو حیران ہوں ان کو برداشت کیسے کیا جا رہا ہے.
اور احتجاج کیا جاتا ہے تو کہا دھمکیاں ملتی ہیں. سن لیا آپ نے اس کا بیان شہریار آفریدی کا؟ تمہاری 13-14 سال کی بیٹی ہے. یہ اس ملک کا حال ہو گیا اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں درخواست لکھ کے دیں مذاکرات کے لیے. جب تک مذاکرات نہیں ہو رہے تھے تب کردار کشی تھی. اور ٹی وی چینلز کا حال ملاحظہ فرمائے، بھیک مانگتے ہوئے ٹی وی چینلز، بیکاری کشکول اٹھائے ہوئے، اس لیے کہ سرکاری اشتہار لینے ہیں. سارا وقت دیتے ہیں نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کے بیانیے کو، اور پی ٹی آئی کا کمزور سا آدمی بلا لیتے ہیں اور اس پہ یلغار کیے رکھتے ہیں، سوائے چند کہ چند لوگ ہیں تو بہت ہی قابل تعریف ہیں جو ان حالات میں بھی اگر پورا سچ نہیں بول سکتے کوشش تو کرتے پورا سچ بولنے کی. سوشل میڈیا ہے صرف. اب سوشل میڈیا کا پرابلم یہ ہے کہ اس میں پی ٹی آئی کے لوگ ایک میجر غلطی کرتے ہیں. ہر روز میں دہراتا ہوں، ہر روز دہراتا رہوں گا کہ بجائے دلیل دینے کے تانہ زنی کرتے ہیں اور کبھی کبھی تو گالی بھی بکتے ہیں، تو اس کا امپیکٹ کم ہو جاتا ہے. اور وہ فرماتے ہیں خواجہ اعظم صاحب کہ جی گن پوائنٹ پہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. کمیٹی بنائی ہے گن پوائنٹ پہ کیا؟ اور کہتے ہیں ہاں میں زہر پھیلاتا ہوں، میری زبان میں زہر ہے، لیکن دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی فلاں آدمی ننگا پھر رہا ہے، میں بھی ننگا پھروں گا. عجیب دلیل ہے بھائی. اگر پی ٹی آئی کے کچھ غیر ذمہ دار ورکر جو ہیں وہ غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتے ہیں، آپ وزیر ہیں، ہماری بدقسمتی سے آپ وفاقی وزیر ہیں، اور آپ وہ ہیں جس نے صرف گندی گالی نہیں دی، ماں بہن کی گالیاں دی نہیں فوج کو، اور سب کچھ کہا. اور اب آپ کو گوارا کر لیا گیا ہے کیونکہ عمران خان کو ٹارگٹ کرنا مقصود ہے، تو آپ کس بازاری زبان میں بات کرتے ہیں؟ جو اصل لفظ ہے تو میں استعمال نہیں کرنا چاہتا. اسد کیسر نے کہا ہے کہ ارکان اسمبلی کا گھراؤ کیا جا رہا ہے، گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے، پنجاب میں بالخصوص ان سے استعفوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. یہ گوارا نہیں کیا جائے گا. گوارا تو خیر کریں گے یا نہیں کریں گے. اچھا، رؤف حسن نے ترجمان ہیں جو پی ٹی آئی کے، انہوں نے تصدیق کر دیا ہے کہ پیر پگاڑا صاحب، مولانا فضل الرحمان، اختر منگل، محمود چکزئی صاحب کو دعوت دی ہے، ملاقات کے لیے بلایا عمران خان نے. اب ملنے دیتے ہیں یا نہیں ملنے دیتے، اور وہ ملنے جاتے ہیں یا نہیں. اچکزئی صاحب کا اختلافی نوٹ یہ ہے کہ حکمت عملی ٹھیک نہیں ہے، اور میں اس پہ عرض کر چکا ہوں، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. علیمہ خان نے بھی یہی کہا آج کہ جی وہ ترسیلات دربار سے جو سمندر پار سے پاکستانی پیسے بھیجتے ہیں وہ عمران خان 1 ہفتے کی مہلت ہے ورنہ وہ اپیل کرے. بالکل یہ غلط حکمت عملی ہے، ہم وار کر رہے ہیں آپ کو، یہ غلط حکمت عملی ہے. جانا چاہیے اس حکومت کو، ہونے چاہیے شفاف الیکشن، نقصان ہونا چاہیے ان کا، جعلی، جھوٹی، ناکردہ کار، بیکار، فضول حکومت کا. ملک کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. ترسیلات زر رکتی ہیں تو ملک کا نقصان ہوگا. ایک وہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے کو پروموٹ کرنے والے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خادم ہیں، خدمت گزار نجم سیٹھی صاحب نے ایک نسخہ پیش کیا ہے عمران خان کو ختم کرنے کا، اس کی سیاست کو ختم. ویسے تو یہ لوگ ہیں کہ اگر عمران خان قتل ہو جائیں تو یہ جشن منائیں گے، اور قتل کرنے کی کوشش تو اس کو کی گئی، اللہ کو اس کی زندگی منظور تھی. یہ لوگ جو ہیں ان کو یہی نہیں معلوم، یہ مسلمان ہیں، ہم بھی خیر بڑے خطا کار ہیں، یہی نہ معلوم کہ زندگی نہیں لی جا سکتی. کوئی شخص اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک اس کی زندگی ہے. فرمایا جہاں جہاں تم نے رکنا اور ٹھہرنا ہے اور جہاں تم نے زمین کو سونپے جانا ہے وہ ہم نے پہلے سے لکھ رکھا ہے. اور قتل کیا اور قاتل کا پتہ ہی نہیں، جس نے قتل کرنے کی کوشش کی وہ کہاں ہے، اس کی تفتیش کیوں نہیں ہوتی؟ اور یہ 25 کے 25 کروڑ لوگوں کو آپ نے احمق سمجھ رکھا ہے، اندھے ہیں ہم کیا؟ کمال ہے، یعنی اتنا ظلم. اور دیکھیے سجاد برقی صاحب ہیں ایک امریکہ میں لیڈر پی ٹی آئی کے، ان کی ملاقات ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے، اور ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا میٹنگ حوصلہ افزا رہی ہے. اب جب ٹرمپ کا ایک آدمی پی ٹی آئی کے حق میں بول رہا ہے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ تو کہتے تھے ہم غلام نہیں ہیں، تو وہ کل بھی یہی کہے گا، ہم کسی کے غلام تو نہیں ہیں.
یہ تو اس کا مستقل موقف ہے جس دن سے وہ پالیٹکس میں آیا ہے. وزیر اعظم بننے کے بعد تو نہیں اس نے کہا, وہ ڈونلڈ لو کے والے سائفر کے بعد تو نہیں کہا اس نے, وہ کل بھی یہی کہے گا. البتہ یہ ضرور ہے جو میں نے ان کی خدمت میں بھی عرض کیا تھا ذاتی طور پہ بھی 2 دفعہ, کہ بھائی آزادی تب ہوتی ہے جب معیشت آزاد ہوتی ہے, تقریروں سے نہیں ہوتی. تقریروں سے کتھار سے ہو سکتا ہے. رچرڈ گرینیل ہیں جی, تلفظ اگر غلط ہو, میرا انگریزی کا تلفظ تو ایسا ہی ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. اب ان کی کردار کشی شروع ہو گئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو آزاد ہونا چاہیے. ایک اور کانگریس مین ہیں, انہوں نے بھی کہا ہے, انہوں نے بڑا تفصیلی اپنا کیا ہے ٹویٹ ایکس, میری ہمدردیاں. انہوں نے کہا ہے کہ جہاں بے معصوم شہریوں کو قتل کیا جاتا ہے وہ حکومت جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہے, اور ڈکٹیٹرشپ کو گوارا نہیں کیا جاتا. 26 نومبر کو, انہوں نے 26 نومبر نہیں لکھا, نومبر لکھا. نومبر میں بے گناہ شہری قتل کیے گئے. میری ہمدردیاں پاکستانی بھائی بہنوں کے ساتھ ہیں. اب اس میں یہ پریشان ہے. ویسے پی ٹی آئی کے میں لوگوں سے کہتا ہوں, ایک واقعہ ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ضیاء الحسن انصاری مرحوم روزنامہ مشرق کے چیف ایڈیٹر تھے, بعد میں پریس ٹرسٹ کے بھی چیئرمین ہو گئے تھے. وہ ادارہ تھا جو حکومت کنٹرول کرتی تھی. روزنامہ امروز بھی تھا, پاکستان ٹائمز بھی تھا, اور بھی کراچی کا بھی ایک آدھ اخبار تھا. وہ ملے ضیاء الحق سے, روسی فوج کی, جنرل محمد ضیاء الحق سے روسی فوج کی افغانستان میں داخل ہونے کے چند دن بعد. تو انہوں نے پوچھا کیا ہوگا. انہوں نے کہا اگر ہم کچھ کر لیں گے تو دنیا بھی ہماری مدد کو آپ پہنچے گی. پھر انہوں نے ضیاء الرحمان کو فون کیا بنگلہ دیش کے, اور وہاں سے سلسلہ شروع ہوا. اور سادات جو ہیں وہ انڈر پریشر تھے اسرائیل کو ماننے کی وجہ سے, تو اپنے امیج بہتر بنانے کے لیے ان کے پاس جو کلاشن کوفے تھی کچھ انہوں نے بھیجی. 1.5 سال کے بعد امریکی امداد آنا شروع ہوئی ہے. یہ جھوٹے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جنگ امریکہ کے لیے لڑی گئی. یہ جنگ افغان عوام نے لڑی. یہ ٹھیک ہے یہاں سے بھی لوگ گئے, اور ایک قوم کو غلام بنایا جا رہا, تو کیوں نہ جاتے اور کیوں نہ لڑتے. ضیاء الحق کا فیصلہ بالکل درست تھا. یعنی روسی ہمارے بارڈر پہ بیٹھے ہوتے, جس طرح وہ یوکرین کے بارڈر پہ بیٹھے, جس طرح وہ جنوبی سمندروں سے چین کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ضیاء الحق نے کہا اگر ہم کچھ کر لیں گے تو دنیا بھی مدد کو آپ پہنچے گی. اور اس نے کہا کیا تھا امریکی صدر, اس نے کہا کہ $400 ملین غالباً اس نے آفر کی. ضیاء الحق نے کہا یہ مونگ پھلی اپنے پاس رکھو. اس کے مونگ پھلی کے کھیت بھی تھے. اور منہ میں گھاس لے کے جب وہ اپنا ریگن صدر منتخب ہو گئے, حلف لینے سے پہلے برزنسکی کو انہوں نے بھیجا, حلف لینے سے پہلے. اور ضیاء الحق سے کہا روسیوں کو انگیج رکھو. ضیاء الحق نے کہا دیکھیے فوجی حکومت تو فوجی حکومت ہے, فوجی حکومت تو کوئی حکومت نہیں ہے, اس کی نہیں, اس کی تائید تو کوئی احمق ہی کر سکتا ہے. اس نے کہا اس کو انگیج رکھو, روسیوں کو آپ انگیج رکھیں. اس نے کہا انگیج, میں ان کو آمو پار بھیجوں گا. پاکستانی جو ہیں وہ افغانستان کو بہتر سمجھتے تھے امریکیوں سے. برطانوی کچھ سمجھتے تھے, اس لیے کہ ان کا نیٹ ورک تھا افغانستان میں اور پاکستان میں اور انڈیا میں اور بنگلہ دیش میں. ایک ہی خطہ تھا یہ برما تک 200 برس سے. اگر تو پی ٹی آئی والے کچھ کر لیں گے, اور اس پہ بھروسہ نہ کریں علی امین گنڈاپور پہ کبھی, یہ تقریروں میں تو بن جائے گا نپولین, اور عملاً یہ نہایت بزدل آدمی, نہایت کمزور آدمی. بزدل آدمی ہمیشہ اتنا ہی چڑچڑا ہوتا ہے. اور اسی طرح منافق کی جتنی نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں اس میں سے آدھی اس میں پائی جاتی ہیں. فاسق کی ساری یا منافق کی ہے شاید. بات کرے گا تو گالی دے گا, وعدہ کرے گا تو پورا نہیں کرے گا, اور کچھ نشانیاں بتائیے. امانت رکھی جائے گی تو خیانت کرے گا. اس پہ بھروسہ نہ کریں. اور عمران خان صاحب کی بڑی غلطی ہے کہ اس کو ذمہ داری دی ایجیٹیشن کی. وہ وہاں سے کچھ صوبائی صدر مقرر کریں, جھگڑا صاحب ہیں, عاطف ہیں, اور کئی لوگ ہیں, بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں, ان کو ذمہ داری دیں. اس پہ بھروسہ نہ کریں. مجھے بہت جلدی میں کہیں جانا ہے تیمارداری کے لیے, تو اسرائیل کا اس لیے اٹھا رکھا ہے, گریٹر اسرائیل کا, اس لیے کہ اس پر بہت احتیاط سے بات کرنے کی ضرورت ہے. اس کی بہت سی جہات ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.